اٹھاتا، ذوالجناح قدم نہیں اٹھاتا۔ امام نے جو ذوالجناح کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو وہ منظر کربلا میں، وہ منظر جس نے حسین سے زین چھڑوا دی، امام حسین زین سے زمین پہ آ گئے، گھوڑے سے اتر کے زمین پر آ گئے۔ یہ صرف ایک باپ سمجھ سکتا ہے، وہ جو آخری دفعہ اولاد سے مل رہا ہو وہ یہ درد دکھ سمجھ سکتا ہے۔ مظلوم امام نے کیا دیکھا؟ امام کی بیٹی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی گھوڑے سے فریادیں کر رہی ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو لے کے نہ جانا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں۔ اجرکم ربکم جزاکم ربکم، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں، جو گیا واپس نہیں آیا۔ چچا عباس گئے، میں دیکھتی رہی، وعدہ کر کے گئے میں پانی لے کر آؤں گا، نہیں آئے۔ بھیا اکبر گئے، وعدہ کر کے گئے، میں دیکھتی رہی، نہیں آئے۔ میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو لے کر نہ جا۔ میرے بابا کو لے کر نہ جانا۔ سید الشہداء نے بچی کو اٹھایا، سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کر فرماتے ہیں، میری بیٹی یہ تیرے رونے کا مقام نہیں ہے، میری بیٹی مجھے مقتل میں جانے دے، اگر تو اسی طرح دکھیا بین کرتی رہی تیرے بابا مقتل نہیں جا سکیں گے۔ اماں زہرا منتظر ہیں، بابا علی منتظر ہیں، نانا رسول منتظر ہیں، میری بیٹی تیرے رونے کے بڑے مقام آئیں گے، تجھے بازاروں میں رونا ہے، تجھے درباروں میں رونا ہے، تجھے زندانوں میں رونا۔ میری بیٹی تیرے رونے کا یہ مقام نہیں ہے۔ بیٹی کو جناب زینب علیہ کے حوالے کیا، جناب زینب علیہ کے سپرد کر کے ساتھ یہ سفارش بھی فرما دی، بہنا میری بیٹی کا خیال رکھنا، میری بیٹی کا دھیان رکھنا، میری بیٹی روئے نہیں، اور بی بی جب سونے کا وقت آ جائے تو اسے اپنے سینے پہ سلا لینا، یہ میرے سینے پہ سونے کی عادت ہے۔ بیٹی کو جناب زینب کے حوالے کر کے سید الشہداء دوبارہ سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، میدان کی طرف گھوڑا چند قدم چلتا ہے، امام کو محسوس ہوتا ہے پیچھے زینب بھی آ رہی ہیں، بہن پیچھے پیچھے گھوڑے کے چلتے ہوئے آ رہی ہیں۔ امام نے گھوڑے کو موڑ لیا اور فرمایا، بہنا جب تک ہے جنگ شروع کرتے ہیں۔ ان لعینوں کو معلوم ہے یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، حسین کی جنگ کو کئی میدانوں میں دیکھ چکے تھے، جمل و صفین میں دیکھ چکے تھے، حسین کی جنگ کیسے ہے، پیاسے ضرور ہیں، خستہ ضرور ہیں، لیکن کوئی مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ علی کے پیاسے بیٹے نے جنگ شروع کر دی، جنگ کے اثناء میں تکبیر لگاتے، اللہ اکبر، جناب زینب علیہ تکبیر کی آواز سنتی، دل میں تسلی ہو جاتی کہ بیٹا ہے، تم حسین سے جنگ نہیں کر سکتے، حسین تھکے ہیں، حسین خستہ ہیں، لیکن حسین کو تم کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ لعینوں حسین سے جنگ چھوڑو، خیموں پہ حملہ کرو۔ جب شمر لعین نے یہ آواز دی، حسین نے جنگ روک دی، گھوڑا خیموں کی طرف کر کے، اور ایک دفعہ ندا بلند کی، یا آل ابی سفیان، او لعینو، او ابو سفیان کی اولاد، خبردار۔ تکبیروں کی آواز آتی ہے، سید الشہداء تکبیر لگاتے ہیں، اللہ اکبر۔ ثانی زہرا کو اطمینان ہو جاتا ہے، میرا پیاسا بھائی زندہ ہے،
میرا خستہ بھائی زندہ ہے، میرا مظلوم بھائی زندہ ہے، میرا حسین زندہ ہے۔ لیکن عزادارو، ایک وقت کربلا میں غل مچتا ہے، ایک وقت کربلا میں شور مچتا ہے، اور اب تکبیر حسین بلند نہیں ہوتی بلکہ اشقیاء کا شور مچتا ہے۔ بی بی سمجھ آتی ہے اب میرا بھائی زین کے اوپر نہیں ہے، اب تکبیروں کی آواز نہیں آ رہی، اب تکبیریں سنائی نہیں دے رہی۔ بی بی خیمے کا در چھوڑ دیتی ہے، خیمے کا ستون چھوڑ دیتی ہے، اور خیمے سے نکل کر مقتل کے سامنے ٹیلے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اس تل پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور تل پہ کھڑے ہو کر وہ منظر دیکھتی ہے۔ اگر زینب اولیاء کے علاوہ، اگر حیدر کی بیٹی کے علاوہ، اگر حسین کی ہمشیرہ کے علاوہ کوئی اور دیکھتا پھٹ کے مر جاتا۔ جو زینب نے منظر دیکھا، کیا منظر دیکھتی ہے کہ شمر لعین خنجر لہراتا ہوا آتا ہے، اور حسین مظلوم سجدے میں ہے، اور خنجر لہراتا ہوا آ کر حسین علیہ السلام کی پشت پر سوار ہوتا ہے، اپنا زانو پشت پہ رکھتا ہے۔ مقاتل نے لکھا ہے کہ ایک ہاتھ سے خنجر چلاتا ہے اور ایک ہاتھ سے حسین کی ریش کو پکڑتا ہے اور خنجر چلانا شروع کرتا ہے۔ ہر ضربت پر بنت علی کی آواز آئی، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ محمدہ، واہ مصیبتہ، واہ علیہ، ندا دیتی ہے۔